हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यमिस्ट होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आपने आलू के पकोड़े बनाने हैं। तो नए अंदाज में नए तरीके से आपको जो है आज की रेसिपी मैं डिटेल के साथ समझाऊँगी, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो स्टफ़िंग है और सारे मटेरियल है वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देने वाला है। और इसके अलावा जो है इंग्लिश वर्जन में आप इसकी रेसिपी जो है हासिल कर सकते हैं PDF फाइल में। तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश वर्जन में रेसिपी। आज की वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाएँ। एंड इसके अलावा जितनी भी रेसिपीज़ की वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो उसकी इंग्लिश वर्जन में जो है रेसिपी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है इंग्रेडिएंट्स जो है कितनी मिकदार में आपने यूज़ करने हैं और कौन कौन से। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर जो है वो 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको जो है पील ऑफ करके वॉश आउट कर लिया था। और उसके बाद जो है इसको ग्रेडर से जो है आपने ग्रेड कर लेना है। और ग्रेड करने के बाद जो है आपने किसी मलमल के कपड़े में डालकर इसको जो है निचोड़ लें। उसके बाद इसका पानी इस तरीके से निकल आएगा क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई यूज़ करना है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो हमने इस तरीके से ड्रेन कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको पील ऑफ करके कटिंग कर लेना स्लाइसिंग में, इस तरीके से हमने रख ली है। उसके बाद कौन से स्पाइसेस यूज़ करने हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है चाट मसाला। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने नमक यूज़ किया है, 1 खाने का चम्मच, और आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दादरी मिर्च हमने यूज़ की है 1 टेबल स्पून भरकर। और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर यूज़ किया है। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बट इतने इनफ हैं। और 2 टेबल स्पून हमने अनारदाना यूज़ किया है, चुनकर साफ़ करके इसको रख लीजिएगा। उसके बाद ज़ीरा साबुत हमने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी कि वाइट पेपर हमने यूज़ किया है 1/2 टेबल स्पून, जो है मतलब कि भरकर नहीं, बस नॉर्मल। 3 स्पून ऑफ जो है कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे यानी कि अरारोट 3 खाने के चम्मच यूज़ करेंगे हम। और ये सारे जो थे वो स्पाइसेस थे। मैदा नहीं यूज़ करना, आपने जो है कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। उसके बाद जो है हमने आलू के पानी को साइड पे कर देना है। और तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी जो है वो बेसन ले लिया है। तो बेसन हमारे पास इतना आधी कटोरी बेसन है, तो उसके हिसाब से ये सारी स्पाइसेस और चीज़ें हैं। यहाँ पर 3-4 जो है हमने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं यानी कि हरी मिर्चें, उसको वॉश आउट करके कटिंग में काट लिया है। 1 अंडा लिया है हमने। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपने जो है रेडी करनी है तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जो है वो बाउल ले लिया है और इसके अंदर जो है मैं ऐड ऑन करने लगी हूँ आलू। अच्छा, ये आलू हमारे कच्चे ही हैं और हमने कच्चे आलूओं को ही वॉश आउट करने के बाद ग्रेट किया था और उसका पानी ड्रेन कर दिया था। और अब जो है ये ड्राई हैं क्योंकि इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसन अपना जो है, अच्छा बेसन हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। और बेसन शामिल करने के बाद जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़ अपनी। अच्छा, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बट इतने इनफ है, इतने मटेरियल के हिसाब से। प्याज हम शामिल कर देंगे। प्याज को सिर्फ हमने कटिंग किया था, आपने पानी से धोना वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है मज़ीद जो है पानी जो है शामिल नहीं रहने देना। जो हमने शामिल करना है वो पानी वो बिल्कुल थोड़ा हम यूज़ करेंगे, वैसे हमने चीज़ों को ड्राई ही रखना है। तो इस तरीके से हम इसको जो है पहले मिक्स कर लेंगे। अब जो है हमने क्या करना है, जो भी मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे, अरारोट बताई थी, सारी चीज़ें हमने जो है वो शामिल कर देनी है। और सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि बैटर के अंदर सारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और सारी चीज़ें हमने ड्राई क्यों रखी हैं, क्योंकि हमने इस मटेरियल को थिक फॉर्म में रखना है। 1 अंडा जो है वो हम शामिल कर देंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर के अंदर।
تو ہم نے اس کے اندر پانی کتنا شامل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے ہم اس کو مکس کر لیں گے، اور اب جو ہے پانی، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا ہے، بالکل تھوڑا، یعنی کہ تقریباً چھوٹے چھوٹے 2 گھونٹ جو ہے وہ میں نے پانی شامل کیا ہے، اور اس کو میں جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں۔ عام جب آپ پکوڑے جو ہیں وہ تیار کرنے کے لیے بیٹر ریڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر پانی جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اس کو ہم پہلے جو ہے وہ مطلب کہ لیکوڈ فارم میں جو ہے ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں، بیکنگ سوڈا یا کہہ لیں سوڈا، میٹھا سوڈا ایڈ کر کے جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پھولتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو وہ تھک فارم میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا مطلب تھک رکھتے ہیں، لیکن نارمل تھک رکھتے ہیں، بیٹر ہم اس کا اس طریقے سے ریڈی کرتے ہیں۔ بٹ یہ جو میں پکوڑے آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ نے اس کو لیکوڈ نہیں کرنا، جتنا یہ دیکھیں ایسے آپ کا بیٹر ہونا چاہیے، تقریباً 2-3 گھونٹ جو ہے پانی چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا نہیں، مطلب تھوڑا تھوڑا ڈالنا پانی آپ نے، اور اس طریقے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اور مزید ہم اس میں پانی کوئی شامل نہیں کریں گے، یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے۔ اس میں میں نے کوئی بیکنگ سوڈا، کوئی میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کیا، بلکہ اسی طریقے سے مکس کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اس کو جو ہے فرائی کرنا ہے، اس کو سٹے کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ جو ہے دوسرے طریقے سے پکوڑے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، آئل کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے میں ایک پیاز کا جو ہے وہ ڈال کر چیک کروں گی سلائس، تاکہ جو ہے مجھے پتہ چلے کہ کتنا پری ہیٹ ہو چکا ہے۔ ویسے تو آپ نارملی ہاتھ جو ہے اوپر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پری ہیٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے فرائی ہوں، کیونکہ آئل پری ہیٹ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پکوڑے شامل کریں گے۔ پکوڑے شامل کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو نارمل کر لینا ہے، کیونکہ زیادہ ہائی فلیم ہوگی تو آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ جل سکتے ہیں۔ اچھا، جتنی آپ کی جو ہے وہ برتن کی مقدار ہو تو اتنے حساب سے آپ نے پکوڑے شامل کر دینے ہیں۔ میرے یہاں پر جو ہیں وہ تقریباً 6-7 جو ہیں پکوڑے جو ہیں وہ ایڈ آن کر لیے تھے میں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ روک لیا تھا کہ اتنے پکوڑے جو ہے ڈال گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا تاکہ جو ہے یہ ٹوٹے نہیں، اور جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک طرف سے جیسے ہی گولڈن براؤن ہوں گے تو یہ دیکھیں اوپر آ جائیں گے آپ کے پکوڑے سارے، اور آپ نے پھر اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے سیم آپ نے کرنا ہے، نیچے فلیم آپ نے نارمل رکھنا ہے، اور پکوڑے اس طریقے سے آپ نے جو ہے فرائی کرنے ہیں، ڈیپ فرائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، آپ نے چھری کی مدد سے اس کے اوپر جو ہے پکوڑوں کو پریس کر کے ہول کر سکتے ہیں، اور اس کو پریس کیجیے گا اوپر سے، تو اس کے ہول کے اندر جو ہے آئل جائے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پکوڑے جو ہیں اندر تک جو ہیں وہ فرائی ہوں گے، کچے نہیں رہیں گے۔ تو یہ آپ کو میں نے ٹپ بھی بتا دی ہے۔ اور اب ہمارے دیکھیں گولڈن براؤن جو ہے وہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس کو مزید اور گولڈن براؤن نہیں کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بٹ اتنے انف ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے نیچے سے فلیم جو ہے وہ لو کر دینی ہے، تاکہ جب آپ پکوڑے نکالیں تو آپ کے پکوڑے جلیں نہیں۔ تو ہم نے جو ہے اس کو نکال لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ بیچ بھی اپنا جو ہے وہ ڈالیں گے۔ تو اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے بیچ ڈالتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکالیں، اور اس کے بعد ٹیشو پیپر پہ اس لیے رکھیں تاکہ جو ہے آپ کے آئل کا جتنا بھی جو ہے وہ آئل اس کے اندر ہے وہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پکوڑے آپ کسی بھی پلیٹر میں سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں فرسٹ بیچ جو ہے اپنا نکال لیتی ہوں، کیونکہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ بیچ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے فرائی کر لیں گے۔ تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے پکوڑے لازمی بنانے ہیں اور ٹرائی کرنے ہیں، اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ پکوڑے کیسے بنے آپ کے۔ تو نیکسٹ بیچ بھی ہم اسی طرح سے ڈال لیں گے۔ اچھا، فرسٹ بیچ نکالنے کے بعد نا آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا لو ہو جاتا ہے، تو ہم نے فلیم تھوڑی ہائی کر لینی ہے تاکہ جو ہے آپ کا آئل دوبارہ سے پری ہیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد فلیم نارمل کر کے آپ نے اپنے سارے پکوڑوں کو جو ہے وہ شامل کر لینا ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ سبز دھنیا بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بند گوبھی بھی شامل کر سکتے ہیں، بٹ وہ جو ویجز میں آ جائیں گی۔ تو یہ میں نے ایک جو ہے سمپل کوئک آپ کو جو ہے وہ ریسپی بتائی ہے، کیونکہ جتنی مزید چیزیں آپ شامل کریں گے تو اپنا ریسپی کا جو فلیور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اتنی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ شامل کر کے جو ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ جو ہے ایک طرف سے یہ ہو گئے ہیں، اب میں اس کو ٹرن کروں گی تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہیں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر جو ہے اس کی شیپ نہ خراب ہو یا ٹوٹے نہ. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے فوراً ہی اس کو ٹرن نہیں کرنا بلکہ اس کو تھوڑا اسٹے کرنا ہے, پھر اس کے بعد ٹرن کیجیے گا اور جیسے ہی یہ لائٹ گولڈن براؤن ہوں گے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اس طریقے سے تھرڈ بیچ بھی ہم کر لیں گے اور اس کو بھی نکال لیں گے. تو اسی طریقے سے آپ نے بھی جو ہے وہ کرنے ہیں. اور جو چیز آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کی کمپلیٹ گائیڈ اور ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اینڈ اس کے علاوہ مور ویڈیوز میرے چینل پر اویلیبل ہیں. سو اس کی فائنل لک جو ہے وہ اس طرح سے ہے, تو آپ بھی ٹرائی ضرور کیجیے گا. تو جتنا میں نے آپ کو مٹیریل بتایا تھا اتنے حساب سے جو ہے یہ ہمارا ایک پلیٹر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے. اندر سے سافٹ اسٹفنگ, ٹیسٹ امیزنگ, اور اس کے علاوہ باہر سے کرسپی. آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ ڈپ اور سوس کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. نارملی جو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر یوزلی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ ٹماٹو کیچپ ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی میں نے سرو کیا تھا, انجوائے کیا تھا. آئی ہوپ آپ نے بھی ٹرائی کیا ہوگا اور آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. آج کی ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے. سو ویورز, مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر سانس ہونے کی وفا, تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. تو اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس. اللہ حافظ, فی امان اللہ. Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Thanks for watching. Bye bye. See you soon. Bye.